والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تجعلوا الله عقدة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کس بات کا حکم ارشاد فرما رہا ہے؟ آج کی جو درس کا موضوع ہے وہ ہے قسم کے حوالے سے، جو ہم قسمیں کھاتے ہیں اس حوالے سے آیا قسموں کو اپنی گفتگو کے اندر شامل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا دو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے اپنی گفتگو کے اندر بات بات پر اللہ کی قسم کو کیا ہے آڑ نہیں بنانا۔ میں اللہ کی قسم یہ نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم یہ نہیں کروں گا۔ ہم اچھی باتوں کے اندر بندہ کیا ہے قسمیں کھا سکتا ہے، لیکن بات بات پر قسم نہ کھائے۔ ہاں کہیں پر ایسی گفتگو ہو کہ دو بندوں میں آپس میں صلح کرانی ہو تو کہے کہ اللہ کی قسم میں کیا ہے ان کی آپس میں صلح کروا دوں گا، یہ تو اچھا طریقہ ہے۔ لیکن ہر بات پر یہ کہنا کہ میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا، ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے منع فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون سی قسم معتبر ہے۔ کیا میں نے اس انداز میں قسم کھائی کہ تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، فلاں کی قسم، تو یاد رکھیں یہ قسمیں معتبر نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے صفاتی نام کی قسم، یا وہ قسم کے جو کیا ہے کسی نہ کسی واسطے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف کیا ہے قبول کرتی ہو، اس قسم کو معتبر مانا جائے گا اور اس قسم کو پورا بھی کرنا پڑے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک بہترین بات کہ اگر کہیں کسی مسئلے میں ہم قسم کھا بیٹھے، میں اللہ کی قسم فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں سے جھگڑا کروں گا، تو اس ضمن میں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ پھر اپنی قسموں کو توڑ دو۔ اگر تمہیں اس قسم سے بہتر کوئی بات لگے تو قسم کا کفارہ ادا کرو اور اپنی قسموں کو توڑ ڈالو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی عمل یعنی کسی کام پر قسم کھائی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور اپنی قسم کو کیا ہے توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اگر بات میں پتہ چل جائے کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے خلاف کرنے میں بہتری ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا کہ اپنی قسم کو توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس انداز میں اپنی قسم کو توڑ ڈالے۔ لیکن یہاں پر میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگلی آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قسم کے حوالے سے فرمایا کہ قسم فی
نفسی ہی تو جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ قسم کھانا کوئی ناجائز کام ہے، فی نفسی ہی جائز ہے، مگر جہاں تک ہو کمی کرے۔ بہتر یہ ہے کہ بات بات پر قسمیں نہ کھائے اور اپنی گفتگو کے اندر قسم کا تکیہ کلام نہ بتائے، کیونکہ معاشرے میں یہ معروف ہے کہ بات بات پر قسم کھانے والا کیا ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے جھوٹوں کے حوالے سے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر کیا ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بات بات پر قسم کھائے تو سامنے والے کے نزدیک اس کی بات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، کوئی اعتبار نہیں رہتا، یار یہ تو کیا ہے، ہر بات پر قسم کھا لیتا ہے۔ قسم کھانا چاہیے جہاں پر اپنی گفتگو کو اتھینٹک بنانا ہو، مشہور بنانا ہو تو کیا ہے، قسم کھا لینا چاہیے۔ لیکن بات بات پر قسم کھا کر اپنی گفتگو کو مضبوط بنانے کے بجائے اپنی گفتگو کو انسان کیا کر دیتا ہے، کمزور بنا دیتا ہے۔ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا ہے، بات بات پر قسمیں نہیں کھانا چاہیے، یہی مفہوم ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس وقت گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا علم والا ہے۔ اب میں اس آیت مبارکہ کے ذکر میں کچھ گفتگو کروں گا، یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، قسم کو عربی میں کہتے ہیں یمین۔ یمین کی تین قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ تھوڑی سی ہارڈ گفتگو ہوگی، میں نہیں کرنا چاہ رہا، اگر یہ باتیں معلوم کرنی ہے، صرف میں اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ صرف قسم ایک نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے یمین لغو، بس جو آیت مبارکہ میں آیا ہے اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ یمین لغو کیا ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور بعد میں کیا ہے پتہ یہ چلے کہ حقیقت میں تو یہ جو میں صحیح جان رہا تھا یہ صحیح نہیں ہے، اسے کہتے ہیں یمین لغو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس اندازے سے قسم کھائے تو اس پر گرفت نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں دیگر جو دو قسمیں ہیں ان پر گرفت ہے، بعض میں دنیا کی گرفت ہے، بعض میں کی گرفت ہے۔ بالآخر ہمیں ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے بعد میں کیا ہے انسان کو پچھتاوا اٹھانا پڑے۔ یمین قسم کے حوالے سے بہت تفصیل گفتگو ہے، اگر جاننا چاہتے ہیں اہل علم کی صحبت کو اختیار کریں انشاءاللہ۔ یہ مختصر سے وقت کے اندر یہ اتنی طویل گفتگو انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اور جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔